السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ نیا سال آغاز ہو چکا، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اور پاکستان میں بھی آج ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ اب بڑے چیلنجز کیا ہیں اور اس وقت ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور اس وقت آج ایک بڑا اہم اجلاس شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی، اور اس میں سروسز چیف بھی ہوں گے، ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے۔ بہت اہم یہ اجلاس ہے، اور یہ گزشتہ 3-4 دنوں میں تیسری انٹریکشن ہے پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی اور شہباز شریف صاحب کی۔ خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آ رہی ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ الیکشنز اس پر حکومت کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ جو کل پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے طاقتور حلقے، اب اس بات پر کنونس ہو چکے ہیں کہ موجودہ حکومت، وفاقی حکومت، بحران سے ملک کو باہر نہیں نکال سکتی۔ اس کے لیے 2-3 آپشنز ان کے پاس تھیں۔ ٹیکنوکریٹ کی آپشن، کام اس پہ ہو رہا ہے، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ آپشن پریکٹیکل نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اس نے اس معاملے میں معاونت دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کے اندر بہت سارے جو ان کے جو اپنے جو گروپس ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نگران سیٹ اپ بنے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ خود ہی حکومت کرتے رہیں، اور اگر وہ خود حکومت نہیں کر سکتے تو پھر بھلے الیکشن ہو جائیں، لیکن ٹیکنوکریٹس کے پاس معاملہ نہیں جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی ساری صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے سیاسی دباؤ بڑھانا اس کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آج مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں احتجاج بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنونشن تحریک انصاف بلانے جا رہی ہے، جس میں امیدواران، ورکرز اور جو اسمبلی ممبرانز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے مختلف جگہوں پر کنونشن کیے جائیں گے۔ خان صاحب ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے ان سے۔ طبیعت عمران خان کی نئے سال کے آغاز پر دیکھا پاکستان نے الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور ان کی جو ٹانگ ہے وہ اب ریکور کر رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کرچز کے بغیر چل رہے تھے، اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یہ بات بتا چکا ہوں کہ بہت ہی ایک سنگین صورتحال تھی۔ خان صاحب کو جو گولی نے ہٹ کیا تھا تو وہ ایک جو اس نے نرو کو ڈیمیج کیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو تکلیف تھی، اور ان کی جو ٹانگ ہے وہ سن ہو گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تب روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹرز شوکت خانم کے آ کے عمران خان صاحب کو معائنہ کرتے تھے، تو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پلاسٹر ہو گیا، پٹی ہو گئی، تو اب ڈاکٹرز کیوں معائنہ کرتے ہیں روز آ کے؟ لیکن ذرائع نے بتایا کہ یہ بڑا، اور اس میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ جو نرو تھی اس نے ڈیمیج ایسا نہیں کیا، فلو آف جو بلڈ تھا وہ کو بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا۔ الحمدللہ ایوری تھنگ وینٹ ویل، اور اب عمران خان صاحب چل سکتے ہیں۔ تو وہ پریشر بڑھانے کے لیے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے پورے پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کو وہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بڑا چیلنج، دیکھیں 2 بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو ابھی 2023 میں، جس پر عمران خان فوکس کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی آج وہی موضوع ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سمجھتی ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں اس وقت سیاسی استحکام کا ہے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اب سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی حکومت جس کو پاکستان کی عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو، اور وہ کم از کم 5 سال کے لیے معرض وجود میں آئے، تاکہ جو بھی ان کی پالیسیز ہیں اس کو وہ کنٹینیو کر سکے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے، اور جو باہر سے آنے والا انویسٹر ہے وہ بھی یہ دیکھ سکے کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے ہے
تو اگر وہ آج کو کام شروع کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم ان کے پاس ہے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا. تو یہ سیاسی استحکام سب سے بڑا مسئلہ, اور وہ کیسے آئے گا؟ الیکشنز کے ذریعے. اسٹیبلشمنٹ اب کنونس ہو چکی ہے, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, اور یہ بیہائنڈ دا سین جو کنسلٹیشن ہے اس کے نتیجے میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ الیکشن مئی سے آگے نہیں جائیں گے. بہت زیادہ اگر ایک مہینہ بیچ میں لیٹ ہوئے, کیونکہ مارچ کا جو مہینہ, مارچ کے اینڈ پہ رمضان شریف ہے, تو اپریل کا پورا مہینہ رمضان ہے, تو اپریل کے بعد مئی ہے, تو اٹ از ویری لائکلی کہ یہ مئی میں انتخابات ہو جائیں گے. اور تمام لوگ اس میں پی ٹی آئی بظاہر آن بورڈ لگتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں سے ہماری بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. زرداری صاحب اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے الیکشن ہو, لیکن اب جو صورتحال بننا شروع ہوئی ہے اس وقت, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو چیزیں چل رہی ہیں, پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر جس طرح سے دھڑے بندی ہو رہی ہے, ایک ایسا ماحول بن گیا کہ یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے, کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے. اس لیے کہ اب اس کے پیچھے جو فورس تھی, یہ میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں سورسز کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں, یہ سارے لوگ جو اکٹھے کیے گئے تھے یہ اس وقت آئی ایس آئی نے اکٹھے کیے تھے, یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اکٹھے کیے تھے. قمر جاوید باجوہ کا کردار دوغلا تھا, وہ عمران خان سے کچھ کہتے تھے, پی ڈی ایم سے کچھ کہتے تھے, اور اپنے کامریڈز کو وہ کچھ کہتے تھے, اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ خود بھی اس طرح برباد ہوئے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے, وہ ان کو نہیں ملا. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, اور کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے, اور ادارے کے اندر جو پالیسیز ہیں اس کو جب آپ تبدیل بھی کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور جنرل جو عاصم منیر ہیں, بڑے ایک محب وطن, ظاہر ہے جس طرح سارے دوسرے لوگ محب وطن ہیں, وہ بھی اسی طرح محب وطن ہیں, وہ بھی کنونس ہیں کہ الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے. تو وہ جو سپورٹ تھی اس حکومت کے پیچھے, وہ اب آہستہ آہستہ سرک رہی ہے, اور کہانی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. تو الیکشنز کے لیے آلموسٹ ایوری باڈی از ریڈی. چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتا دیا گیا ہے, اور یہ ابھی جو اسلام آباد بلدیاتی الیکشن ہے وہ اس حوالے سے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا, اس لیے کہ آج بھی عدالت نے کوئی تاریخ یعنی ہیئرنگ فکس نہیں کی. الیکشن کمیشن کو احکامات دیے گئے تھے کہ آپ انتخابات کروائیں 31 دسمبر کو, انہوں نے نہیں کروائے. تو اس کے بعد توہین عدالت کی درخواست بھی گئی ہے, اور اس فیصلے پر جو عمل درآمد نہیں ہوا اس کے لیے بھی درخواست گئی ہے. تو عدالت نے آج بھی ان کو فکس نہیں کیا. ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں. الیکشن کمیشن بذات خود ان کے جو وکیل ہیں وہ آ کے ایک تاریخ دیں گے جو 7 days کے اندر اندر ہوگی کہ اگلے 4-5 دنوں میں وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے تاریخ کو بھی نہیں لگایا گیا تاکہ وہ بندوبست کر لیں, پورا کر لیں, کیونکہ جو وفاقی حکومت ہے وہ تو یہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم تو 4 مہینے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں. تو یہ ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے. اگر اسلام آباد میں الیکشنز ہو جاتے ہیں وفاقی حکومت کی خواہش کے برخلاف, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات, جتنا مرضی آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف اس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کریں, یہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے. اور جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اٹ از ویری لائکلی کہ یہ مئی سے پہلے انتخابات ہو جائیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.